السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ آج پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے حمزہ ساجد رانا نے، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بہت ہی ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ایسے کون سے وہ باعث خاندان ہیں کہ جو تمام وسائل پر قابض ہیں، اور ان تمام وسائل پر قابض ہونے کی وجوہات کیا ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کون سی وہ 1% اشرافیہ ہے جو ان تمام وسائل کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، اور پاکستانی عوام جو ہے انہی سے ہی اپنے لیے کیسے رحم کی بھیک مانگتی ہے۔ اس کے اوپر مکمل ایک ڈیبیٹ ہوگی اور بات کریں گے حمزہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ آج کا ٹاپک بڑا اچھا آپ نے چوز خود کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ایسے کون سے باعث خاندان ہیں، مین دیٹ کہ جسٹ 1% اشرافیہ جو پورے وسائل پر قابض ہیں، اور یہ قابض کب سے، کیسے اور کس طرح یہ تمام سرکمسٹانسز چل رہے ہیں۔ ارسلان، فرام ڈے ون جب سے پاکستان بنا ہے، سنس دا اسٹیبلشمنٹ، انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں ہم، تب سے اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک پورا ایک سیٹ آف کلاس ہے، سیٹ آف رولز ہے۔ وہ آپ بیوروکریسی کے اندر دیکھ لیں، وہ آپ چاہے پالیٹکس کے اندر دیکھ لیں، وہ چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیکھ لیں، ایک مزاج ہے، ایک سوچ ہے جو کہ ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہے۔ وہ 1% اشرافیہ جو کہ پاکستان کے تمام وسائل پر قابض ہے، وہ 1% اشرافیہ جو کہ کہتا ہے انگریزی بولو گے تو کمال کے لگو گے، وہ 1% اشرافیہ جو کہتا ہے کہ لباس ہماری مرضی کا ہوگا، وہ 1% اشرافیہ جس کا ڈپٹی کمشنر آدھا دن اپنی سوٹنگ بوٹنگ میں گزار دیتا ہے۔ بھائی اگر تم پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، تو تم لنگی پہن کے بھی، دھوتی پہن کے بھی، کرتا پہن کے بھی ایک سرکاری کام کو سر انجام دے سکتے ہو، لیکن ساتھ 2 بیٹمن رکھے جاتے ہیں، 2 اردلی رکھے جاتے ہیں۔ صاحب کی ویسٹ کوٹ ایسی ہونی چاہیے، صاحب کا مزاج ایسا ہونا چاہیے، صاحب کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے، صاحب کا چلنے کا سٹائل یہ ایسا ہونا چاہیے، نیچے گولف شوز ہونے چاہیے، اوپر بڑی اچھی قسم کی ڈریس پینٹ ہونی چاہیے، اوپر جب تک وہ گیلس نہیں ہونا چاہیے شرٹ کے ساتھ تو صاحب نہیں لگیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ 1% اشرافیہ جس نے پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ چاہے جاگیردار ہو، وہ چاہے ججز ہو، ان سب کا مزاج پاکستان میں ہم نے آج تک بنایا کچھ نہیں ہے۔ وہ ڈیڈنٹ میک اے سنگل تھنگ۔ ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا امپورٹ بل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے اشرافیہ نے بنایا کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اسے یہ پتا ہے کہ اس نے چاؤمین کس طرح کھانا ہے، اس نے کس طرح اس ہاتھ میں اس اسپون کو پکڑنا ہے، اس ہاتھ میں فوک کو پکڑنا ہے، کس طرح بیٹھ کے پوری انگریز سرکار کی طرح۔ اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے کاش ایک دفعہ گورا ہمیں کہہ دے کہ تم میرے جیسے ہو، ٹھیک ہے، میرے پاس تم ہو، اسی میں خوش ہے، اسی میں خوش ہے۔ ہمارا 1% کا اشرافیہ ہمارے سیٹ آف رولز بناتا ہے، ہمارا 1% کا اشرافیہ ہماری فیشن سینس کو بناتا ہے، ہمارا 1% کا اشرافیہ ہمارے اندر کمپلیکس کو جنم دیتا ہے۔ وہ کمپلیکس کیا ہے؟ آپ اور میں آج پنجابی ہونے پہ شرمندہ ہے، آپ اور میں آج اپنی شناخت پہ شرمندہ ہے، آپ اور میں آج سمجھتے ہیں کہ انٹرویو اچھا تبھی ہوگا جب مجھے اچھی انگریزی آتی ہے، بالکل ٹھیک۔ آپ اور میں آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق تبھی بنے گا جب ہم سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے، ہم ویسٹرن کلاس کو فالو کریں گے۔ آپ اور میں آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مینٹل کمپیٹیبلٹی کسی کے ساتھ تب ہوگی جب ہم ویسٹرنائز ہوں گے، جب ہم بولڈ ہوں گے، جب ہمارے نزدیک چار دیواری کی قدر نہیں ہوگی، جب ہم سوری ٹو سے، میں ایک بڑی لبرٹی لے کے کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک کلاس ایسی بھی رہتی ہے جو کہتی ہے عورت اور مرد میں کوئی تعلق کے بغیر وہ ساتھ رہیں، وہ لیول میں رہیں، کیونکہ ہمارا 1% اشرافیہ یہ چاہتا ہے۔ ہمارا 1% اشرافیہ ہمارے دماغوں کی سمت کو متعین کرتا ہے۔ ہمارا 1% اشرافیہ GOR، ڈیفینس اور اس طرح کے بڑے بڑے علاقوں کو، بیریا ٹاؤن، پاک، اس طرح کے بڑے بڑے علاقوں کو بناتا ہے۔ ہمارا 1% اشرافیہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈیفینس میں رہنے والا کوئی بھی عام سٹیزن ہے وہ اپر کلاس کا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، آپ اپنے جاننے والوں میں دیکھ لیں، ایک جی یہ ڈیفینس ایک کلاس ہے، رایا ایک کلاس ہے، تو یہ باقی ملک کیا بکواس ہے؟ میرا یہ کوسچن ہے۔ وہ باعث خاندان جو پاکستان کی سیاست سے لے کر، ریاضت سے لے کر، سماجیت سے لے کر معاشرت تک ہر چیز کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ کیا بینکنگ سسٹم ہے؟ کیا میڈیا ہے؟ کیا آپ کو بیوروکریسی ہے؟ کیا آپ کو نظر آ جائے ایون اسٹیبلشمنٹ؟ آپ کو ہر جگہ خاندانوں کے تعلقات ملیں گے، ان کڑیوں سے ملے، آپ کو سیاست میں بڑے بڑے ایسے شکلیں ملیں گی جو آپ کہیں گے یار انہیں تو میں نے 22 سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ پہلی مثال خسرو بختیار صاحب، میں نے فوٹیج دیکھی 99 کی، ہی از ان دا کیبنٹ۔ میں نے فوٹیج دیکھی مشرف دور کی، ہی از ان دا کیبنٹ۔ میں نے فوٹیج دیکھی 2008 کی، ہی از ان دا کیبنٹ۔ میں نے فوٹیج دیکھی عمران خان کی 2018 کی، ہی از ان دا کیبنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ مصطفیٰ کھر کے سامنے آ جائیں، مصطفیٰ کھر صاحب، ہنا ربانی کھر،
شی از ان دا کیبنٹ. والد صاحب بھی کیا فائدہ. آپ جے ایس گروپ کو دیکھ لیں, جہانگیر سے جو سنز گروپ ہے جن کا جے ایس بینک بھی ہے, دے آر ان دا پالیٹکس, دے آر ان دا بزنس, دے آر ان دا مارکیٹ, اینڈ ان کی آنے والی نسل بھی آگے جا کے مارکیٹ کو ایکسپلور کرے گی اور پیسہ بنائے گی. بالکل. آگے چل لیتے ہیں, سیگل گروپ آف کمپنیز, ٹھیک ہے, مشتاق دیوان, آپ جو نیم اٹ, یہ وہی خاندان ہے, میں سب کے نام نہیں لے سکتا. منشا صاحب ہیں, فرام دا لاسٹ 8 decades she is in Pakistan, he is in Pakistan politics, پاکستانی بزنس فرام اپر ٹو لوور لیول. کیسے ممکن ہے کہ آپ آئی پی پیز بنائیں, آپ آئی پی پیز کو بنائیں, آپ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس بنائیں اور آپ کی کمپنیوں کو پیسہ ملتا رہے اور ہم اس خزانے کا بوجھ اٹھائیں ڈیو ٹو پیپلز پارٹیز illicit sort of thoughts. سب سے بڑھ کر یہ بات کرتے جمہوریت کی, جی ہم نے صوبوں میں جمہوریت دی ہے, وہاں پہ بھی یہی 1% اشرافیہ ہے. اچھا, وہ کیسے؟ دیکھیں پنجاب میں آج تک ایک بھی سیاسی جماعت کو کھڑے نہیں ہونے دیا گیا پراپرلی. آپ نواز شریف صاحب کو اگر سیاسی جماعت سمجھتے ہیں, نون لیگ کو سیاسی جماعت سمجھتے ہیں, تو یہ آپ کی بھی عقل کو سلام ہے اور میری بھی عقل کو سلام ہے. تحریک انصاف آئی نہیں ہے تو تحریک انصاف کے ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہے, آپ کو نہیں پتا. وہ تو بالکل سب کو پتا. ٹھیک ہے, اب ان کے کندھے نہ ہو تو کریں کیا بھائی؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, آپ پاکستان میں نمبر 4 کا دروازہ انہیں کھٹکھٹانا پڑتا ہے. سر کوئی ایک, تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, 1% اشرافیہ ہے ہر ادارے کے اندر, وہ آپ کی سوچ کو مفقود کر کے رکھتے ہیں. آج بھی پاکستان برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے مزاج کے مطابق چل رہا ہے. ڈو یو نو دا گورنر ہاؤسز, ڈو یو نو دا کنٹونمنٹ ایریاز, آپ یہ سب علاقے دیکھتے ہیں, تو یہ کس چیز کی یاد ہے؟ یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی یاد ہے, ورنہ گورنر ہاؤسز کو تو گر جانا چاہیے. دیر نو مور کنٹونمنٹ بورڈز, ایسی کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں نا, پاکستان میں ایک ہائبرڈ سارٹ آف ماڈل کی ڈیموکریسی ہے, اور اسے آپ ڈیموکریسی کہہ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بالکل. یہ 1% اشرافیہ آپ کو یہ سوچ دیتا ہے کہ پنجابی بولنے والا جاہل ہے اور اردو بولنے والا عقل مند ہے. یہ 1% اشرافیہ جس نے پنجاب کی نمائندگی نہ ہوتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اعلان کر دیا, اور یہ نہیں سوچا کہ آپ نے قومی لباس شیروانی رکھ دیا. کیا پاکستان کا موسم شیروانی کے لیے فیوریبل ہے؟ نہیں. کیا پاکستان کا موسم ایک ہارڈ کور قسم کی جینز پہننے کے لیے فیوریبل ہے؟ آپ پچھلے 1000 سال سے لنگی اور کرتی اور پجامہ اور دھوتی پہنتے آ رہے تھے, آپ کو پنجابے اور کرتے پہ لگا دیا. صرف آپ کی مینٹل کلاس, آپ کو لگتا ہے یہ بندہ جاہل ہے. اگر سری لنکا کا پرائم منسٹر مہاراجا اپاچک سے جو اس سے پہلے تھے, وہ دھوتی میں آگے خطاب کر سکتے, تو ہمارا پرائم منسٹر کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ لیکن وہ 1% اشرافیہ کی سوچ جو کہ پیپلز پارٹی کو یہ تو بتاتی کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں, لیکن سندھ کے اندر کبھی دوسری پارٹی بنی نہیں, کوئی دوسری پارٹی گراؤنڈ ریئلٹی سے اٹھی نہیں. اور آپ سب کو پتا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کس کی سوچ کی کار فرمائے, کس کو وہ ڈیڈی کہا کرتے تھے, جس وجہ سے وہ اوپر آئے. بالکل. اور یہ جو کہتے ہیں نا شہید جمہوریت, ملک پہ بڑے احسان ہے, بنگلہ دیش کس کی وجہ سے ٹوٹا؟ پاکستان از دا اونلی کنٹری جس کے سیاستدانوں نے اس کو ایسے چوسا ہے, ایسے جھونٹا ہے کہ اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ اکثریت نے اقلیت سے علیحدگی اختیار کر لی کہ بھائی تم لوگ رہ لو, کیونکہ یہاں کا 1% اشرافیہ یہ چاہتا ہے کہ آج بھی گوری سرکار کا مزاج چلے, گوری سرکار کا افکار چلے, اور ہم اسی سوچ کے اندر رہیں کہ جی یہ دیکھیں جی کتنا پیارا رایا لگ رہا ہے, یہ دیکھیں جی کتنا پیارا بیریر ٹاؤن لگ رہا ہے. ہم نے بنایا کیا ہے؟ 4 پئی اور حکے کے بعد ہماری سوچ ہے. نیچے جنوبی پنجاب کی طرف آ جائے تو ملتانی اجرک اور ملتانی کراکری کے علاوہ ہماری کیا سوچ ہے؟ سندھ میں آ جائے تو ملتانی اجرک کے علاوہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ اوپر کے پی کے میں چلے جائے تو جنگجو پیدا کرنے کے علاوہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ ادھر بلوچستان میں چلے جائے تو سوائے سنگلاخ پہاڑوں کے اندر آج بھی لوگ سورج کو دیکھ کے اوران میں وقت کا تعین کرتے ہیں. آپ نے کیا بنایا؟ پھر ہم اونچی آواز سے کہتے ہیں ہم نے مملکت خدا داد پاکستان بنایا. تو اگر بنایا ہے تو اس آئیڈیالوجی پہ کوئی چلا, نہ پنجابی نہ آپ کے ہیروز کون ہے؟ آپ کا 1% اشرافیہ, آپ کے ہیروز کون بتاتا ہے آپ کو؟ کیا ہے آپ کے نصاب میں ہے؟ پنجاب کے نصاب میں بھگت سنگھ ہے, پنجاب کے نصاب میں رایا احمد خان کھرل ہے, پنجاب کے نصاب میں دلہ بھٹی ہے. آپ اپنے انڈیجنس ہیروز کو نہیں مانتے. آپ اور میں شیکسپیئر پڑھ کے آئے ہیں, کیا شیکسپیئر نے کیا دیا؟ واٹ از ہز کنٹریبیوشن؟ پورنوگرافک ایلیمنٹ والی رائٹنگ, وہ پڑھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دا مرچنٹ آف وینس, دا اولڈ مین اینڈ دا سی,
اس سے آگے کیا دنیا نہیں بستی؟ کیوں آج کے لوگوں کی یہ سوچ بنتی جا رہی کہ انہیں پتا ہم نے اپنے بچے کو ہنر سکھانا ہے، اسکول کی تعلیم تو فارغ ہے، کیونکہ 1% اشرافیہ چاہتا ہے آپ انہی چیزوں میں پھنسے رہے۔ اچھا حمزہ، 1% اشرافیہ کو تو آپ نے کافی حد تک ایکسپوز کر دیا، اور آپ کی باتوں کو ڈینائی میں مجھ سمیت تمام پاکستانی جو ہیں، جو اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی زندگی کو بہتر انداز سے جینے کے لیے تھوڑے سے اپنے ساتھ جو لائل ہیں وہ مانیں گے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس 1% اشرافیہ کو 78 سالہ ملکی تاریخ میں جو ابھی تک انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور ہم غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑ چکے ہیں، کیا ہم یہ کبھی زنجیریں توڑ پائیں گے؟ زنجیریں ٹوٹنی تھی جس طرح، دیکھیں آپ کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، لیکن ابھی 27ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے نا۔ کیا ہے یہ ویسے، یہ تو بتائیں۔ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں جانتا کہ اس کے اوپر ابھی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کے کئی نکات سے انکار کر رہی ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، اس وقت یہ زبان زد عام ہے، ہیڈ لائن بن رہی ہے۔ لیکن کیا وجہ کہ پاکستان کا آئین ابھی میرے خیال میں مشکل سے اسے 50 سال ہوئے بنے ہوئے، اس میں اتنے زیادہ ابہام ہیں، روزانہ لڑائیاں ہیں، 18ویں ترمیم کبھی آ جاتی ہے، صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی چیز، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے کیپٹل اٹھا کے کراچی سے، جو کہ ایک پورا مین لینڈ ایریا تھا، ہر چیز تھی وہاں پہ، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ کر اسلام آباد کو کیپٹل بنایا؟ کیوں؟ کیونکہ 1% اشرافیہ چاہتا تھا کہ وہ بنے۔ اچھا، باقی اس کی وجہ میں آپ کو بتایا تو لیٹ می کلیریفائی۔ آج ایک سڑک بند ہو جائے اسلام آباد میں، ایک ڈی چوک بند ہو جائے، پورا شہر یرغمال بن جاتا ہے، بلکہ ادھر جاتے ہوئے لوگوں کو بھی راستے یس ٹھیک ہے۔ پنجاب سے 3 گھنٹے دور کیوں بنایا؟ تاکہ پنجاب کو پاور ہاؤس بنایا جائے۔ جب آپ کے پاس سندھ تھا، آپ کے پاس کراچی تھا، آپ کراچی میں پورٹ بنا سکتے تھے، آپ رحیم یار خان کو بنا دیتے کیپٹل، لیکن موسم ہماری اشرافیہ کے مطابق نہیں تھا، ہم نے وہ جگہ چنی۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو منال گرایا گیا، یہ بھی اشرافیہ کی سوچ ہے؟ اب اس کے اوپر پھر ایک سوسائٹی بن جائے گی مارگلا ہلز پہ، آپ نے دیکھے نہیں بورڈ، ویلکم ٹو مارگلا انکلیوز۔ یہ ہے اشرافیہ، یہ ہے وہ اشرافیہ جو چاہتا ہے کہ ہم اپنے لیے سب کچھ بنا لیں۔ یہ اوپر ولاس بنائیں گے، ان کو کیا چورن دے کے بیچیں گے؟ آپ کو خانپور ڈیم کا بڑا اچھا ویو آئے گا، کیونکہ مارگلا کے پیچھے خانپور ڈیم، آپ کو وہ چورن دے کے بیچیں گے، پھر وہی پیسہ یہ آپس میں کھیل کے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان میں ہیول گاڑی ہے، وہ پاگلوں کی طرح کامن ہے۔ پاکستان میں ہونڈا جو نئی گاڑی آتی ہے وہ ٹکٹوں کی طرح بکتی، چاہے وہ الیکٹرک ہو کوئی بھی ہو، کیونکہ 1% اشرافیہ کے پاس 99% لوگوں سے 10,000 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ دے ڈونٹ بادر۔ 1% اشرافیہ میں تمام آتے ہیں، تمام ادارے آتے ہیں، تمام لوگ آتے ہیں، وہ چاہے باوردی پولیس والے ہوں یا وہ وردی کے بغیر سیاستدان ہوں، یہ تمام 1% اشرافیہ۔ 1% اشرافیہ نے آج سے 4 دن پہلے ایم پی اے کی گاڑی میں طوائف کو لا کے نچوایا ہے، محک ملک کا۔ یہ 1% اشرافیہ ہے جو آ کے آپ کے ٹیکس کا پیسہ، ارسلان میرے ٹیکس کا پیسہ، ہارڈ ارن منی، آپ کا دل نہیں کرتا یو ڈیڈ BS in journalism, you are a very, you can say in terms of speaking skills, in terms of research, in terms of content, you are a very good journalist, very seasoned journalist. Don't you think کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی مارکیٹ میں؟ بالکل میرے ساتھ نہیں ہو رہی، ہماری طرح کے کو تو ان گاڑیوں کے قریب سے بھی اگر ہاتھ لگ جائے تو yes, that's what I'm saying. اور سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ٹو اسپیک، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، 1% اشرافیہ اب آپ کو وہ بھی نہیں کرنے دینا چاہتا۔ 1% اشرافیہ بنا رہا ہے CCD، 1% اشرافیہ بنا رہا ہے پیرا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جی ریڈی والے نے قبضہ کیا، بہت غلط ہے، اپری ہینڈ کریں۔ اس کو کس نے مجبور کیا سڑک پہ آنے پہ؟ اس کے بچے کو کیوں نہیں اسکول داخل کرایا؟ 1% اشرافیہ نے اس ملک میں پانی کو ایک سیلنگ پروڈکٹ بنایا ان دا لاسٹ 20 years۔ آج سے 20 سال پہلے کتنے لوگ باٹل واٹر پیتے تھے؟ آج ہم سب لوگ باٹل واٹر، بیکاز دس ڈیم اشرافیہ وانٹس دیٹ آپ کو ہر چیز بیچی جائے۔ اب آپ کو ہوا بھی بکے گی کیونکہ اسموگ آ گیا، کیونکہ 1% اشرافیہ شہر کو کا جنگل کھا گیا اور سوسائٹی کا جنگل بنا گیا۔ یہ کیا ہے؟ فلانا فیز 1، فلانا فیز 2، کوئی بریک ہی نہیں ہے۔ دے آر بریکنگ دا لاس، دے آر بریکنگ دا لمٹس، دے آر بریکنگ دا رولس اینڈ always stressed us, or you can say forced us to follow the rules. This is the way the Islamic Republic of Pakistan should rule. اور حمزہ آپ جانتے ہیں کہ انہی کے وہ فیصلوں کے جو کانسیکوینسز سامنے آئے ہیں، جو حال ہی میں سیلاب آیا ہے، اور یقین کریں ابھی بھی وہ تھیم پارک میں جائیں ابھی تک گھروں کے اندر پانی موجود ہے۔
جناب تو اس کے بعد نئے نئے فیتے کاٹنے شروع کر سر دیے. سیلاب ایک دفعہ جدھر آ جائے, ہوں عام پانی اور سیلاب کے پانی میں فرق یہ ہے کہ سیلاب گھر کو کھا جاتا ہے, ہر چیز کو کھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جن علاقوں میں آج ہم بیٹھتے ہیں, ادھر سے کبھی راوی گزرتا تھا, یہ نہریں گزرتی تھی, کیا کہتے جی جب گرمیوں میں دیوار خراب ہوتی سیلاب چڑھ گیا, ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ سیلاب آئے, یہاں سے پانی نے ایک وقت میں اتنا گزر کیا کہ آج بھی دیواروں میں نمی آ جاتی. کہنے کا مقصد یہ 1% اشرافیہ اپنے لیے تو بنائے ڈیم, اپنے لیے بنائے تو سوچ, وہ 1% اشرافیہ آپ کے 3 دریا بیچ گیا, وہ 1% اشرافیہ تربیلا منگلہ بنا گیا. صرف کیونکہ انہیں وہ چاہیے تھے, ان کے انٹرسٹ کو سپورٹ کرتے تھے. وہ 1% اشرافیہ ایک MQM آئی, اس کو بھی اپنے ساتھ رلا کے تباہ کر دیا. اور آج MQM پابند سلاسل اپنی غلطیوں کی وجہ سے, لیکن وہ 1% اشرافیہ اس کو بھی کھا گیا. وہ 1% اشرافیہ ANP کو بھی کھا گیا. بادشاہ خان کو کہا یہ سرحدی گاندھی ہے, یہ گاندھی کے ساتھ ہے. وہ 1% اشرافیہ اس ملک کو آگے جانے دینا ہی نہیں چاہتا. ہمارے ہاتھوں میں پہلے دن سے گورے کی بیڑیاں. ہم 1% اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں انڈیا سے ٹریڈ کرتے آپ, کیوں نہیں ایران سے ٹریڈ کرتے آپ, کیوں نہیں افغانستان سے ٹریڈ کرتے آپ, کیوں آپ نے تمام ہمسایوں کو وقتہ ڈالا ہوا ہے؟ یہ 1% اشرافیہ نے ڈالا. یہ 1% اشرافیہ نہیں چاہتا. ہم امریکہ کو اپنا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر بناتے ہیں, وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں کو ہم اپنا ایکسپورٹ پارٹنر بناتے ہیں. وائی کانٹ وی ٹریڈ ود انڈیا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک دفعہ موسٹ فیورڈ نیشن دینے کا معاملہ آیا تو کہا گیا جی غدار ہیں یہ لوگ. بھائی اتنا بھی داغدار کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مثال ملتی, یہودیوں کے ساتھ تجارت کی. بالکل ایسے تجارت ہے, 2 طرفہ مفادات ہوتے ہیں. یہ جی انڈیا امریکہ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ڈیفیسٹ بڑھا ہے ہماری نا اکانومی کو, وہ ہمارے سے سیمنٹ خرید لیتے ہیں. آپ بناتے کیا؟ آپ سیمنٹ مت بنائیں. آپ کا تو سالٹ ہمالین سالٹ کے نام سے بکتا ہے باہر, پاکستانی سالٹ کے نام سے کیوں نہیں بکتا؟ کیونکہ 1% اشرافیہ کے کچھ گھٹیا عناصر رلتے ہیں ساتھ کے ملکوں سے, ان سے پیسہ بناتے ہیں, کک بیکس لیتے ہیں. یہ 1% اشرافیہ اپنے, مارک مائی ورڈز, آج ہم انڈیا سے اور ادھر سے ایران سے ٹریڈ پوری کھول لیں اور ادھر سے پورا روڈ دیں جو افغانستان کا ٹرانزٹ روٹ, جس کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کہتے ہیں, اور معاملات کو افہام و تفہیم سے ٹھیک کر لیں, سٹ پنجہ صلح کر لیں. یہ نہ کریں کہ نواز شریف صاحب ایک وقت پہ اعلان لاہور کریں اور اگلے دن کارگل ہو جائے. ہاں بالکل. اور اس کے بعد ہم کہیں جی کہ یہ تو جی ہم تو ملک کے وسیع تر مفاد میں کر رہے تھے. تو وائی ڈونٹ یو, آپ نے پرائم منسٹر کو اپنے ساتھ کیوں نہیں اعتماد میں لیا؟ آپ نے کہا وہ 1% اشرافیہ کی سوچ آج بھی کار فرما ہے. ہر ادارے کے اندر, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو 1% اشرافیہ نظر آئے گا. حمزہ بہت ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ 1% اشرافیہ کو ڈسکس کر لیا ہے اور باقاعدہ طور پر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. لیکن اس کا سلیوشن کیا ہے یار؟ اس کا آپ کنکلوژن کیا دیں گے کہ ان سے جان چھٹکارا مجھے اور آپ کو کیسے چاہیے, اور اس تمام مڈل کلاس آدمی کو کیسے ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ ویری ایزی, ویری بریف اس کا آنسر ہے. Over the night, change your education system as a unified education system. Okay. And also make a policy کہ ہر بچہ جو کمپیوٹر سیکھ سکتا ہے, جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پڑھ سکتا ہے, جو اے لیول ہے, وہ ایک ہی کریکولم پڑھے. Okay. دوسری چیز, ہر بچہ ووکیشنل ٹریننگ لے. ہر بچے کو کرسی بھی بنانی آتی ہو, ہر بچے کو الیکٹرکس کا بھی مینٹیننس کا مین کام آتا ہو. اگر میں جرنلسٹ ہوں تو مجھے صرف اس مائک کے آگے الفاظ کا ذخیرہ اور اس کے چناؤ کا نہیں پتہ ہونا چاہیے, مجھے اس کیمرے کا بھی پتہ ہونا چاہیے, مجھے اس کیمرے کے لینس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کی اپیسٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کے فریم کا بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ ہاریزونٹل کیسے کام کرتا ہے, اسٹریٹ کس طرح کام کرتا ہے, یہ تمام چیزوں کا مجھے پتہ ہونا چاہیے. دین آئی بیکیم اے جرنلسٹ. مجھے ایڈوب فوٹو شاپ کا پتہ ہونا چاہیے, مجھے السٹریٹر کا پتہ ہونا چاہیے, مجھے پریمیئر کا پتہ ہونا چاہیے, مجھے ایکسل شیٹ کس طرح بنتی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے, مجھے یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اس دن یہ اشرافیہ اپنی موت آپ مر جائے گا جب ہر بندہ یونیفائڈ کریکولر سسٹم سے نکلے گا. ورنہ آپ اور میں ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, میکسیمم وی کین بیکم این MPA ود ایلیگل مینس. لیکن ہمارے اوپر بابو لوگ آتے ہیں ایچیسونینز, ایچیسن کالج سے, چیف ایچیسن کالج سے, جہاں آج بھی 1% اشرافیہ راج کرتا ہے. وہ 1% اشرافیہ عمران خان ہو, وہ 1% اشرافیہ نواب اکبر بگٹی ہو, وہ 1% اشرافیہ نواز شریف ہو, وہ 1% اشرافیہ کوئی بھی ہو, بلاول بھٹو, یہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں.
سیاستدانوں کا بچوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں؟ 0/0 انکلوڈنگ آور سی ایم. what did she contribute to us؟ بالکل کیا کیا انہوں نے؟ نواز شریف کی بیٹی ہونے کے علاوہ ان کے پاس کون سی ایسی سند ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے حقدار ٹھہرتی؟ شہباز شریف صاحب کے پاس کون سی صدر ہے کہ وہ جنرل جیلانی نے جب ان کے بھائی کو سی ایم بنایا، سب کو پتا ہے یہ سب چیزیں، احمد میر صاحب ہر ایک نے ڈسکس کیے ہوئے. لیکن 1% ڈیم اشرافیہ کو دبانا ہے تو یونیفائڈ کریکولر، یونیفائڈ ایجوکیشن سسٹم کو آگے لانا ہے. سب سے بڑھ کر نیٹو لینگویجز کے اندر آپ کو، جس طرح یورپ نے جب اٹیک کیا آن دا اسپین، آن دا بغداد، جو کہ اس وقت کے نالج کی کہتے ہیں نا ایلومینیشن وہاں سے آتی تھی، انہوں نے 200 سال لگائے سارے علم کو عربی سے انگلش میں ٹرانسفر کیا اور فرینچ میں ٹرانسفر کیا. دین دے بیکم ایڈوانس کنٹریز. بالکل. تو اب ہمیں کم از کم 50 سال کی تو پلاننگ کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے 1% اشرافیہ آپ کو روزانہ کی ایک روٹی اور پانی کی گردی اس طرح گھما رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہی نہیں پوچھتی. بہت بڑی بات کر دی. اور آپ کو لگتا ہے کسی 1% اشرافیہ نے جو ابھی بہت بڑا سانحہ لاہور میں داتا دربار کے سامنے ہوا ہے، یہ بھی شاید انہی کی وجہ سے؟ دیکھیں نا، وہ پھر عادت بن جاتی ہے نا. جب آپ زبان سے بولنے والے انسانوں کو کچھ نہیں سمجھتے تو بے زبانوں کی تو فریاد سوائے رب کے کوئی سمجھتا بھی نہیں. ان کو آپ نے مٹی کے ڈھیر میں دبا دیا. میں کہتا ہوں جی وہ جگہ پوری لیگل تھی، وہ لوگ غلط بیٹھے ہوئے تھے، سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ نے ڈانی تھی، ویری گڈ، یو گیو دیم اے نوٹس. دین اگر وہ نوٹس پہ نہیں عمل کرتے، آپ کو جانوروں کو اسٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے تھا. آپ کو ان کو نہیں. اب کیوں لاشیں برآمد ہو رہی ہیں؟ کیا ساری غلط ہیں؟ 150 میں گیا ہوں، آپ گئے، کتنے اور ٹی وی چینل گئے ہیں، کیا سبھی غلط ہیں؟ وہ جانور ویسے ہی مر گئے، ہوا سے اڑ کے آگے مرے. بھائی میں نے بلیاں دیکھی ہیں، وہ پنجاب حکومت تردید کر رہی ہے، باقاعدہ پوسٹر اویزاں کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا بند کریں، ایسی غلط خبریں جو ہیں پھیلانی بند کریں. پنجاب حکومت بلانگس ٹو پوسٹر. یہ انشاءاللہ پوسٹر پہ رہ جائے گی. اچھا، جن کو بہت شوق ہے نا کہ ابھی منصوبہ بنتا نہیں اور کہتے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ابھی گلی پکی ہوتی نہیں، مبارکباد دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور نیچے سنی پمپ، شفیق لونے والا، اشفاق بجلی والا، ایسے فوٹوز لگی ہوتی ہے. یہ وہ غلام سوچ ہے جو 1% اشرافیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ٹک ٹاک بھی بناتی ہے، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھی دوڑتی ہے، وزیر اعظم بلاول کے نعرے بھی لگاتی ہے، اور ساتھ سیکیورٹی گارڈ سے چپیڑے بھی کھاتی ہے. کیا بات ہے، بڑی بات کر دی یار حمزہ. اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے یا یہیں پہ آج اس کو باقی؟ نہیں جی، بس 1% اشرافیہ اللہ کرے، اللہ تعالیٰ انہی کے دلوں میں ڈال دے کہ بھائی گورے کی غلامی سے بہتر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا روکھی سوکھی کھا ٹھنڈا پانی پی، غیرت مند قوم کا مرد بن کے جی. رائے احمد خان کھل کے پاس بھی آپشن تھی کہ وہ 1% اشرافیہ میں نام لکھوا لیتے، لیکن وہ بندہ 82 سے 85 سال کی عمر میں گھوڑے پہ بیٹھا. اور آج جس نے غداروں نے جا کے ہاتھ ملائے جی، آج وہ بڑے بڑے حالیہ حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر. یہ کون ہے بڑے بڑے خاندان جی جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ وہی خاندان ہے کے خاندان نے کیا کیا، یہ وہی خاندان ہے کہ جدھر تک گھوڑا دوڑا لو گے زمین تمہاری وہاں تک. یہ وہی خاندان ہے. مت سہارا لیں اتنے بڑے بزرگوں کا. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی خدمات ہے، آپ ان کا سہارا لے کے اپنی سیاہ کاریوں سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. آپ بھی 1% اشرافیہ کا حصہ تھے. آج آپ جیل میں ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ عشق عمرانی میں اتنے گرفتار ہیں کہ آپ کے تمام گناہ ہم آپ کو بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی نسبت کی وجہ سے معاف کر دیں گے. قبر پرستی کی وجہ سے آپ نے جتنا مال بنایا کسی نے نہیں بنایا. تو اس کا یہی آخر میں آپ کہیں گے کہ اشرافیہ سے ہمیں جان چھڑانے کے لیے اپنے ایجوکیشن سسٹم، یونیفائڈ ایجوکیشن سسٹم، ہر بچہ، اگر کوئی جج کا بچہ ہے، جرنیل کا بچہ، کسی کا بھی بچہ ہے، جو وہ پڑھ رہا ہے وہی عام بندے کا بچہ پڑھے تاکہ ایک محرومی ختم ہو. آپ ان میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بچہ آ جائے جو او اے لیول کا ہے، وہ آدھا تو سویگ ادھر سے ہی ڈال دیتا آپ پہ، پھر وہ اچھا آپ پنجاب ڈے سے، میں تو آکسفورڈ پڑھ رہا ہوں، یو نو آکسفورڈ کا جو ہے نا، کیمبرج کا جو لیول ہے وہ ایک علیحدہ ہی ہے. پھر ہمارے ماں باپ کی سوچ اس پہ تو مجھے ماتم کرنے پہ آتا ہے. یہ جی بچہ اگر کانوینٹ میں پڑھے گا نا، او بھائی کانوینٹ ہو گیا، جیزس اینڈ میری ہو گیا، کیتھیڈرل ہو گیا، یہ کس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہو میڈ دیم؟ دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میڈ دیم. آپ کا انگلش کا نصاب آج بھی وہ پرانے والا کیوں ہے؟ کیوں آپ دا مرچنٹ آف وینس پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں؟ آپ کے پاس اقبال نہیں ہے، آپ کے پاس بلے شاہ نہیں ہے، آپ کے پاس وارث شاہ نہیں ہے. آپ نے کیوں سنڈریلا پڑھنی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو ہیر رانجھا نہیں پڑھا سکتے؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے،
آپ نے کیوں اس طرح کی دا مرچنٹ آف وینس، آپ نے اگر محبت کی کہانیاں پڑھانے، آپ لیلا مجنو نہیں پڑھا سکتے؟ اس سے تو بہتر ہے فارسی نظام لے آتے یار. بالکل. کیا کیا ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ، کیا کیا ہم نے اپنے صوفیزم کے ساتھ. یہ دھرتی تو وہ تھی جہاں بابا گرو نانک کتنا عرصہ پیدل چلے حق کی تلاش میں. یہ دھرتی تو وہ تھی جہاں پہ علی جویری افغانستان سے عشق کی تلاش میں یہاں پہ عشق کی منزل پائی. یہ دھرتی تو وہ تھی جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا لیکن میوزک بھی بجایا. ہم لوگ آج کہتے ہیں میوزک حرام ہے، وہ بھی اشرافیہ کی سوچ ہے جو کہ آپ کو مسجد، مندر، گردوارہ اور چرچ کے نام پہ لڑاتے ہیں. یہ وہی اشرافیہ جو کہتا ہے بھائی بھائی کا کلا کاٹ دے کیونکہ میری دکان چلے. اس اشرافیہ سے بچیں، کیونکہ یہ اشرافیہ اپنی نجی محفلوں میں آپ کا جو تذکرہ ہے، میرا جو تذکرہ ہے، وہ تمسخر کے ساتھ ہنستے ہوئے کہتے ہیں اور یار یہ نہیں اوپر آ سکتے. ہمارے تک صرف تم لوگوں کی آوازیں نہیں، عرضیاں پہنچتی ہیں اور ان عرضیوں پہ ہم فرضی دستخط کر کے ہنس کے کہہ دیتے ہیں تم غلام. ناظرین اکرام، آج کی پوڈ کاسٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اور یہ پوڈ کاسٹ آپ کے بچوں کے لیے اور ہر اس دیکھنے والے شخص کے لیے انتہائی بینیفٹ ثابت ہوگی، اور آپ اس سے یہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی سوچ کو کیسے تبدیل کرنا ہے، آپ نے اس 22 خاندانوں کی غلامی کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے کیسے نکلنا ہے، آپ نے اس نظام کو کیسے بدلنا ہے، اور آپ نے اپنے اس تعلیمی نظام سے کیسے مستفید ہونا ہے، اور کس طرح اس 1% اشرافیہ کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ کرنے جائیں گے، اور اس پوڈ کاسٹ کے بعد جو ہے آپ ان چہروں کو پہچاننا شروع کر دیں گے کہ جنہوں نے آپ کی 78 سالہ تاریخ میں صرف آپ کو لوٹنے کے سوا، آپ کو استعمال کرنے کے سوا اور آپ کو جو کہ غلام بنانے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. اس کے ساتھ ہم نے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.